السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تسبیح سے استخارہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ استخارہ کسے کہتے ہیں اور استخارے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، استخارے کا مطلب ہوتا ہے بھلائی طلب کرنا، خیر طلب کرنا، اور اگر اصطلاحی اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مشورہ کرنا، اللہ کے ساتھ مشورہ کرنا، یہ کام ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ تو ہم نے جان لیا کہ استخارے کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اب جانتے ہیں کہ استخارہ تسبیح کے ذریعے سے کیسے کیا جاتا ہے، تو اس کو جانتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، ایک تسبیح لینی ہے۔ تسبیح لینے کے بعد میں جو دونوں شہادت کی انگلیاں ہیں، دونوں ہاتھ کی شہادت کی انگلیاں ہیں، تسبیح کے سرے کو دونوں شہادت کی انگلیوں سے پکڑنا ہے، جس کو اکثر حضرات امام بھی بولتے ہیں۔ اس کو تسبیح کا جو کنارہ ہوتا ہے اور جو سرا ہوتا ہے اس کو اکثر حضرات امام بولتے ہیں۔ تو اس امام، جس کو امام بولتے ہیں، اس کے تسبیح کے کنارے کو جو ہے دونوں شہادت کی انگلی سے پکڑنا ہے، اور پکڑنے کے بعد میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 7 مرتبہ نعت علی شریف پڑھنی ہے، یعنی نعت علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النبائب کل غم غم سنجلی بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ نعت علی شریف پڑھنا ہے، لیکن ایک بات یاد ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب آپ نعت علی شریف پڑھیں اور جب یا علی یا علی یا علی پہ پہنچیں تو آپ نے اس کی تکرار کرنی ہے، یعنی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی انگنت بار پڑھتے رہنا ہے اس کو۔ پھر دوسری مرتبہ بھی نعت علی شریف پڑھنے کے بعد میں جب یا علی پہ پہنچیں آپ، تب آپ نے پھر اسی طریقے سے تکرار کرنی، یعنی 7 مرتبہ نعت علی شریف پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے یا علی پر پہنچنے کے بعد میں اس کی تکرار کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تسبیح آگے پیچھے اگر زور زور سے ہل رہی ہے، یعنی آگے پیچھے ہو رہی ہے تسبیح، زور زور سے ہل رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کو اس کام کرنے کا اشارہ مل رہا ہے، یا آپ وہ کام کر لیجئے، آپ کو اس میں فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر تسبیح داہنے بائیں ہل رہی ہے تو انکار ہے، یعنی اس کام کو نہ کرنے میں بہتری ہے۔ یہ ہے تسبیح سے استخارہ کرنے کا طریقہ۔ تسبیح سے استخارہ کریں تو آپ جو میں نے طریقہ بتایا اس طریقے کو اپنائیں، اور اگر تسبیح آگے پیچھے ہل رہی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو کام کرنے کا اشارہ مل رہا ہے، اور اگر داہنے بائیں ہل رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اس کام سے روکا جا رہا ہے، اس کام سے روکنے میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ تو کوئی بھی اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ یا رشتے کے تعلق سے قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے پہلے استخارہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی اس استخارے کے ذریعے آپ کو علم حاصل ہو، اس علم کے حساب سے آپ جو ہے اپنے کام کو انجام دیجئے۔ اگر آپ کو اس میں کام کرنے کا اشارہ مل رہا ہے تو آپ کام کیجئے، اور اگر کام نہ کرنے کا اشارہ مل رہا ہے تو آپ اس سے رک جائیے، آپ کے لیے بھلائی ہوگی۔ تو یہ تھا تسبیح سے استخارہ کرنے کا طریقہ۔ تو آئیے ایسے ہی نئی اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کر دیجئے۔ تو چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔